الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرعی سزاؤں کا ذکر کیا تھا۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، اور اسی طرح ڈاکے کی سزا، ڈاکہ زنی کی کئی سزائیں، ہاتھ پیر کاٹ دیا جانا، سولی پہ لٹکایا جانا اور جلا وطن کیا جانا وغیرہ وغیرہ۔ آگے اس قوم کا تذکرہ ہے جس قوم نے اللہ کی مقرر کردہ شرعی سزاؤں کو بدل ڈالا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا لیا۔ جو اللہ نے سزائیں مقرر کی تھیں انہی کو تبدیل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اپنے آپ کو حقدار بنا لیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ یہودی، عیسائی اور منافق۔ اہل کتاب دو طرح کے لوگ ہیں، یہودی اور عیسائی۔ یہ پھر وہ یہودی جنہوں نے زبان سے بظاہر کلمہ پڑھ لیا اور دل میں ان کے کفر بھرا ہوا ہے، وہ بھی کون ہیں؟ اہل کتاب ہی میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہی لوگوں کے بارے میں جنہوں نے شرعی سزاؤں کو بدل ڈالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ کو رنج ہوا اور غم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو دوڑ دوڑ کر شامل ہو رہے ہیں کفر میں۔ دوڑ دوڑ کے شامل ہونے کا مطلب یعنی رغبت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ، بلا تکلف کفریہ کام کر رہے ہیں، اور آپ کو جب علم ہو جائے کہ یہ کفریہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے۔
من الذین قالوا آمنا بافواہہم، وہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اپنی زبان سے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ یہ کون لوگ ہوئے؟ منافق۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، سماعون للکذب، یہ لوگ غلط سلط باتیں سننے کے عادی ہیں۔ سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اور یہ آپ کے پاس سننے آئے ہیں ایک دوسری جماعت کے لیے جو آپ کے پاس آئی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، اپنے لیے نہیں پوچھنے آئے، ان سے کسی نے پوچھوایا ہے، اور وہ اتنے بڑے مغرور و متکبر ہیں، خود انہوں نے آنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اور بھی بڑے بڑے جرائم ان کے ہیں، کیا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ بات کو بدل دیتے ہیں اپنی جگہ سے۔ توریت میں جو کلمہ آیا ہے جہاں پہ ہے وہاں سے ہٹا دیا، لفظ ہی بدل دیے یا معنی بدل دیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مسئلہ پوچھنے بھیجا ہے مگر خود نہیں آئے۔ ایک تو مغرور ہے، متکبر ہے، دوسری چیز اللہ کی کتاب میں تبدیلی اور ترمیم کرنے والے لوگ ہیں۔ اور تیسرا جرم ان کا کیا ہے؟ انہوں نے مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا ضرور، مگر ان کو آپ کے فیصلے پر بھروسہ نہیں ہے، وہ عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تو اس لیے بھیجا کہ اگر ہمارا منچاہا ہوا مسئلہ بتائیں تو قبول کر لینا، اور اگر منچاہا ہوا مسئلہ نہ بتائیں تو قبول نہ کرنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دیا جائے یہ مسئلہ جو ہم کہہ رہے ہیں، فخذوہ، تو قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تمہیں یہ مسئلہ اور یہ فیصلہ اور یہ حکم نہ دیا جائے تو تم اس سے بچتے رہنا، یعنی اس کو قبول نہ کرنا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ ان آیات کے سلسلے میں، شان نزول کے سلسلے میں دو واقعے ہیں۔ ایک واقعہ ہے زنا کی سزا کا، اور ایک واقعہ ہے قتل کی سزا کا۔ یعنی یہودی علماء کی عادت تھی کہ جب کوئی آدمی رشتہ دار ہوتا تو ان کا فتویٰ بدل جاتا، یا کوئی آدمی مالدار ہوتا اور مرتبے اور منصب کا مالک ہوتا تو اس کی رعایت میں بھی فتویٰ بدل دیتے تھے، اور اگر غریب ہوتا تو فتویٰ ان کا وہی سخت فتویٰ رہتا تھا۔ یہ عادت تھی ان کی۔ چنانچہ اس سلسلے میں دو واقعے پیش آئے۔ ایک تو یہ کہ مدینے میں دو قبیلے رہتے تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ اور بنو نہیں معلوم، بنو قریظہ اور بنو نذیر، بنو قریظہ بنو نذیر۔ بنو نذیر کا تھے دونوں یہودی۔ بنو نذیر کا قبیلہ جو تھا یہودیوں کا بڑا طاقتور تھا اور بہت دولت والا تھا، اور بنو قریظہ ان کے مقابلے میں کمزور تھے، طاقت میں بھی، پیسے میں بھی، دولت میں بھی۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے پوری دنیا میں حکومت کس کی تھی؟ طاقت کی، دولت کی۔ ہر بڑا چھوٹے کو کھا جاتا تھا۔ پوری دنیا میں یہی دستور تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جو قومیں اپنے آپ کو مہذب کہتی ہیں، انگریز، آج بھی ان کے وہاں کیا ہے؟
قانون دو طرح کے ہیں، گوروں کے لیے قانون الگ ہے اور کالوں کے لیے قانون الگ ہے۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب آپ تشریف لائے تو آپ نے انسانوں کو مساوات کا سبق سکھایا، اور کالے ہوں یا گورے ہوں، عرب ہوں یا عجم ہوں، دولت مند ہوں یا غریب ہوں، طاقتور ہوں یا کمزور ہوں، سب کے لیے ایک قانون، مساوات کا درس دیا۔ تو قبیلے بنو قریظہ کمزور تھا اور بنو نذیر طاقتور تھے، چنانچہ وہ ان پر ظلم کرتے تھے، دباتے آتے تھے۔ ان لوگوں نے ایک معاہدہ بھی آپس میں طے کر لیا تھا، کیا؟ بڑا ظالمانہ معاہدہ۔ بنو نذیر طاقت والوں نے کہا اپنے کمزور مد مقابل سے کہ اگر میرا کوئی آدمی تمہارے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کرے گا تو بدلے میں میرا آدمی قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم خالی پیسہ دیں گے، پیسہ، اور پیسہ بھی کتنا دیں گے؟ آدھا دیں گے، آدھا۔ کتنا؟ 70 وسق۔ ایک وسق 4 من کا ہوتا ہے، 70 وسق دیں گے ہم۔ اور اگر کہیں تمہارے آدمی نے ہمارے آدمی کو مار دیا تو بدلے میں اس آدمی کو بھی قتل کیا جائے گا اور خون کا پیسہ بھی تمہیں دینا پڑے۔ دیکھا آپ نے؟ میرا آدمی اگر قتل کرے تمہارے آدمیوں کو تو بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا، صرف پیسہ لیں گے آپ، اور وہ بھی پورا نہیں، آدھا۔ اور اگر کوئی آدمی بنو قریظہ کا بنو نذیر کے آدمی کو قتل کر دے تو تب کیا ہوگا؟ بنو نذیر کے جس آدمی کو قتل کیا ہے، جس نے قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، جان کا بدلہ جان، اور مال بھی دینا پڑے گا۔ مال کتنا؟ کہا ہم آدھا دیتے تھے مگر تم سے پورا وصول کریں گے۔ کتنا؟ ہم 70 وسق دیتے تھے، تم سے لیں گے 140 وسق۔ اور یہی نہیں، اگر تمہارے آدمی نے ہم میں سے کسی عورت کو مار دیا تو اس کے بدلے میں تمہارے قبیلے کے آدمی کو ماریں گے ہم، عورت کو نہیں۔ اور اگر غلام کو ہمارے مار دیا تو تمہارے آزاد کو ماریں گے۔ اور اگر ایک ہاتھ کاٹ دیا تو ہم 2 ہاتھ تمہارے کاٹیں گے، ایک کان کاٹا تو 2 کان کاٹیں گے۔ یہ ظلم تھا نہیں تھا؟ اور وہ طاقت کے زور پر پستے آ رہے ہیں، ظلم برداشت کرتے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ آپ نے ان دونوں یہودی قبیلوں سے معاہدہ کیا، کاہے کا؟ کہ باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہوگا اس کی مدد نہیں کرو گے، سب لوگ مقابلہ کریں گے، تمہارے اوپر حملہ ہوگا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے، ہمارے ساتھ حملہ ہو تو تم کرو کھڑے ہونا۔ یہ معاہدہ تھا۔ تو بنو نذیر کے جو طاقتور قبیلہ تھا، اس قبیلے کے آدمی کو کمزور طبقہ بنو قریظہ کے آدمی نے مار دیا۔ جب مار دیا تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تمہارے آدمی کو بھی ماریں گے، ایک نہیں 2 ماریں گے تمہارے، اور پورا پیسہ بھی لیں گے۔ تو بنو نذیر نے کہا، بنو قریظہ نے کہا کہ اب یہ نہیں ہوگا، بہت دن تمہارے ظلم سہے مگر اب یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی ہمارا تمہارا مذہب ایک ہے، ہم بھی یہودی ہے، تم بھی یہودی ہو، وطن ایک ہے، مدینے میں تم بھی رہتے ہو ہم بھی رہتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ قانون میں فرق کیسے؟ ہم تو نہیں دیں گے زیادہ۔ تو ظاہر بات ہے جو لوگ وصول کرنے آئے ہوں، جن کے منہ میں حرام خون لگ چکا ہو، بڑی مشکل سے چھوٹتا ہے حرام خوروں کی عادت، وہ تلواریں نکل آئیں۔ مگر کچھ بڑے بوڑھوں نے کہا ایسا ہے تلواریں نہ نکالو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں
ان کی شریعت بڑی نرم ہے اور بڑے آسان حکم ہیں، ایسا کرو ان سے فیصلہ کراؤ، یہ جو فیصلہ کریں اس کو منظور کر لو۔ چنانچہ وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ تمہارا فیصلہ وہی ہے، ہم الگ سے فیصلہ نہیں کرتے جو توریت میں لکھا ہوا ہے۔ توریت میں کیا لکھا ہوا؟ جان کے بدلے میں جان، مال کے بدلے میں مال، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک۔ یہ نہیں کہ ایک نے قتل کیا اس کے بدلے میں 2 جانیں لے لیں آپ، اور ایک کان کے بدلے میں 2 کان کاٹیں اور خون بہا بھی لے لیں۔ تو غرضے کہ ان لوگوں کو یہ بات ناگوار تھی مگر مجبوراً ماننا پڑی۔ دوسرا واقعہ فدق، باغ فدق سنا ہوگا۔ فدق ایک علاقہ تھا، وہاں یہودی رہتے تھے۔ وہاں یہودیوں نے، ایک عورت نے اور ایک مرد نے آپس میں منہ کالا کیا، اور دونوں شادی شدہ تھے۔ اور شادی شدہ لوگ اگر زنا کر لیں اور یہ جرم ثابت ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ سنسار کرنا، رجم کرنا۔ غیر شادی شدہ ہوں تو کوڑے لگانا۔ یہ سزا اسلام میں تو ہے، یہی سزا توریت میں بھی تھی، مگر وہ لوگ دیکھتے جب بڑا آدمی ہے تو سزا نرم کر دی، اور دیکھا غریب آدمی ہے تو پھر وہی سزا، پیسے لے کر کے مسئلے بتایا کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک شہزادے نے ایک مرتبہ زنا کیا، وہ تو شہزادہ، اب ظاہر ہے شہزادہ ہے لہذا اس کی رعایت کی جائے، تو ان لوگوں نے، ان کے مولویوں نے فتویٰ دے دیا۔ معاملہ بادشاہ کا تھا، کیا کہ رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ ایسا کیا جائے ان دونوں کا منہ کالا کر دیا جائے اور گدھے پر الٹا بٹھایا جائے اور شہر میں ان کو گھما دیا جائے، یہ بتا دیا۔ بعد میں ایک غریب آدمی نے زنا کر لیا۔ جب غریب آدمی نے زنا کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کیا جائے گا۔ تو جو غریب آدمی کے جو رشتہ دار تھے وہ اڑ گئے کہ صاحب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، شہزادے کے لیے یہ سزا اور غریب آدمی کے لیے یہ سزا، اگر یہ سزا جاری کرو گے تو شہزادے بھی یہی سزا جاری کرنا پڑے گی، تو اب کیا کریں؟ تو اس وقت ان کی سمجھ میں آیا کہ موقع اچھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں یہاں، ان کی شریعت بڑی آسان ہے، بڑی خوبصورت ہے، لہذا مسئلہ معلوم کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور معلوم کیسے کریں؟ مدینے میں جو بنو قریظہ کے لوگ تھے جو بظاہر ایمان لا چکے تھے یعنی منافق تھے، ان سے تعلقات تھے۔ انہوں نے کہا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دونوں آدمیوں کو لے جاؤ اور لے جا کر کے ان سے مسئلہ معلوم کرو، فیصلہ نہ کرانا، مسئلہ معلوم کرو۔ اگر وہ یہ کہیں ان کی سزا پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دینا ہے تو نہ ماننا، بلکہ ہم لوگوں نے جو بنائی ہے گھوڑے پہ بٹھا کے گدھے پہ منہ کالا کر کے گھما دینا، یہ تو اگر کہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کہیں رجم ہے، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر یہی سزا ہے تو قبول نہ کرنا، اور خود آئے بھی نہیں۔ اور منافق جو تھے ان سے یہ مسئلہ معلوم کرایا۔ جب وہ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا آپ مسئلہ بتائیں، تو اس قوم کے سردار لوگ دونوں مجرموں کو لے کے آپ کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور بتایا کہ یہ فدق کا واقعہ ہے، اور وہ لوگ خود نہیں آئے ہیں، اپنے جاسوسوں کو، منافقوں کو بھیجا ہے جن کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، مگر یہ ان سے ملے ہوئے ہیں، ان کے دلال ہیں، یہ پوچھنے آئے ہیں،
اور ان کو مسئلہ معلوم کرنا مقصد نہیں ہے، ان کو آسانی چاہیے، سہارا مل جائے گا، کہہ سکیں گے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا لہذا ہم نے مان لیا۔ اور ان کی سزا وہی ہے جو توریت میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی سزا وہی ہے جو توریت میں ہے، اور توریت میں کیا ہے، کیا سزا ہے؟ شادی شدہ اگر ہوں تو سنسار کرنا، رجم کا یہی سزا ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں توریت میں تو یہ نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، توریت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اسی پر ایمان کے دعوے دار بھی ہیں، اس میں جو سزا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے نبی، جو سزا وہ ہے وہی جاری ہوگی۔ تو بولے توریت میں جو ہے ہی نہیں سزا جو آپ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان سے کہو فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، ہاتو بالتورات، توریت لے کے آؤ اور پڑھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اس میں یہ سزا نہیں ہے۔ تو وہ لے بھی آئے توریت لے بھی آئے اور پڑھنا شروع کیا، مگر اوپر سے پڑھ رہے ہیں اور نیچے سے پڑھ رہے ہیں۔ جہاں پہ سزا ہے وہاں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اوپر سے پڑھ رہے ہیں نیچے سے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے عالم تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہودیوں کے اس پنڈت، اس پادری، اس مولوی سے کہا ہاتھ ہٹاؤ۔ ہاتھ ہٹایا تو وہاں وہ سزا لکھی ہوئی، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان سب سے بڑا عالم ہے، بہت گورا چٹا ہے، ایک آنکھ میں اس کی عیب ہے، معذور ایک آنکھ سے، کیا نام ہے اس کا؟ تو ان کا ابن سوریہ کا، وہ کیسا کا؟ وہ ہمارا روئے زمین پر سب سے بڑا عالم ہے۔ آپ نے کہا انہی کو بلاؤ۔ اب وہ آ گئے ابن سوریہ، تو آپ نے ان کو قسم دی۔ آپ نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی، جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستے پیدا کیے، جس نے میدان تیہ میں من و سلوہ نازل کیا، اس خدا کی قسم ہے، بتاؤ کہ توریت میں رجم کی سزا ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ عالم جو سب انکار کر رہے تھے، دوسرے مولوی، تو اس عالم نے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے اتنی بڑی قسم دی ہے، مجھے ڈر ہے اگر میں نے اس کے خلاف کہا، جھوٹی قسم کھائی میں نے غلط بیانی کی، تو توریت کا نازل کرنے والا مجھے جلا دے گا۔ سچائی یہ ہے کہ رجم کی سزا ہی توریت میں ہے۔ توریت کی سزا کیا ہے؟ رجم کر دینا۔ شادی شدہ ہوں تو زناکار کی سزا کیا ہے؟ سنسار کر، یہی سزا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب یہی سزا توریت میں ہے تو تمہارے اوپر کیا مصیبت آئی کہ تم لوگوں نے اس سزا کو بدل ڈالا؟ تو اس نے پورا اس کا سبب بتایا، کہا وہ ایک شہزادے سے زنا ہو گیا تھا تو اس کی رعایت میں ہم لوگوں نے ہلکی سزا تجویز کر دی تھی، اور بعد میں غریب پہ جب سزا جاری کرنا چاہی تو اس نے ان لوگوں نے ہنگامہ کیا۔ حقیقت میں ہے یہی سزا۔ اللہ اسی واقعے کا ذکر کر رہا ہے، اس میں چونکہ منافق بھی تھے، مسلمان ان کو مسلمان سمجھتے تھے، مگر وہ یہودیوں کے نمائندے تھے، وہی مسئلہ پوچھنے آئے تھے، ہے نا؟ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں سے تکلیف ہوئی۔ ایک تو اللہ کی نازل کردہ سزا کو بدلا، اس کو چھپایا، دوسرے مسلمان ہونے کا دعویٰ اور کام کس کے کر رہے ہیں؟ یہودیوں غداروں کے کر رہے ہیں۔ ایک سازش ہے، اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ حکم بنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد آسانی حاصل کرنا ہے، کہ اگر یہ مسئلہ بتائیں جو ہم لوگوں نے طے کیا ہے تو قبول کر لینا، دوسرا بتائیں تو نہ قبول کرنا۔ تو آپ کو تکلیف ہوئی، اللہ نے تسلی دی، کیا کہا؟ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں کفر میں، دوڑ کے کفریہ کام کر رہے ہیں، کفر کی باتوں میں گر رہے ہیں۔
ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے اپنی زبان سے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ کون؟ منافق، چاہے وہ ہوں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یا ان لوگوں میں سے ہوں جو یہودی ہیں۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، یہ غلط بات سننے کے عادی ہیں یہ لوگ، مطلب یہ اس قوم کا عیب بتایا، یعنی جانتے ہیں کہ ہمارے جو مولوی کہہ رہے ہیں ہم اسے مانیں گے چاہے وہ توریت کے خلاف ہو۔ ارے ہے یا نہیں؟ جو غلط سالت بات بتا دیں، جو جھوٹی بات بتا دیں، چاہے مذہب کے خلاف ہو، توریت کے خلاف ہو، ایسے اندھے مقلد ہیں اپنے مولویوں کے، مولوی ان کو جو بتاتے ہیں وہ سن لیتے ہیں۔ سماعون الکذب، جھوٹی بات سننے کے عادی ہو گئے۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے، جھوٹی بات سننے کے عادی، مطلب کوئی ایک آدمی نہیں کہے گا ارے یہ کیا کہہ رہے ہو تم، یہ تو توریت میں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ تو کسی نے نہیں بتایا آج تک، یہ کیا کہہ رہے ہو۔ پوری قوم بہری اور گونگی بن جائے گی اور کہے گی آمنا و صدقنا، جو آپ کہنے بالکل ٹھیک ہے۔ یہودیوں ہی سے جو قوم پیدا ہوئی رافضیوں کی، ان کی بھی یہی عادت ہے۔ سماعون للکذب، جھوٹی بات سننے کے عادی ہیں۔ کیسے؟ کربلا کا واقعہ اتنا مشہور ہے، ہر سال دہرایا جاتا ہے، ہر سال، اور کب سے؟ اس واقعے میں ایک منزل ایسی آتی ہے جو تمام تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے ارادہ کچھ اور تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں لوگوں نے غداری کی ہے، یہ غلط لوگ ہیں، تو ان کا ارادہ وہاں بدل گیا۔ انہوں نے ان لوگوں سامنے والوں سے کہا کہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات قبول کر لو۔ کون کون؟ یا تو مجھے واپس، بولو نا، آنے دو یا جانے دو، ہیں؟ اے ادھر کیا ہوا آپ کو؟ کوئی بات؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ یا تو ہمیں واپس آنے دو یا جانے دو، کیا کہا؟ چلو دونوں برابر ہیں۔ یا تو مجھے واپس جانے دو مدینے، دوسرے آپشن کیا رکھا؟ یا مجھے یزید کے پاس لے چلو تاکہ میں ان سے اپنی بات چیت کر لوں، معاملہ طے کروں۔ اور تیسری شرط کیا تھی؟ یہ مجھے سرحد پہ، بارڈر پہ جانے دو، جہاں دشمنان اسلام سے جہاد ہو رہا ہے میں جا کے اس عبادت میں شامل ہو جاؤں۔ تو ہم تاریخی کتابوں میں یہی لکھا ہوا، یہی ان کے بڑے بھی لکھتے رہے اور بیان کرتے رہے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے اس شرط کو بدل دیا، کہا تیسری شرط انہوں نے یہ نہیں تھی کہ یزید کے بعد جانے دو، بلکہ انہوں نے یہ رکھی یا پھر مجھے ہندوستان جانے دو۔ کہاں جانے دو؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے ہندوستان جانے دو۔ کہنے لگے امام سے لوگوں نے پوچھا حضرت ہندوستان میں تو مسلمان نہیں رہتے، مطلب گڑھو تو قاعدے سے گڑھو، وہاں تو مسلمان نہیں رہتے ہیں۔ کہنے مسلمان نہیں رہتے، کم سے کم انسان تو رہتے ہیں، ان میں ہمدردی تو ہے غیر مذہب والوں کے ساتھ، ہے نا؟ جو آج کل ظاہر ہو رہی ہمدردی ان کی ہے، آج کل ان کی ہمدردی بڑی زوروں پہ ظاہر ہو رہی۔ ظلم، بربریت، ناانصافی اور حقیقت کو افسانہ بنا دینا اور حقیقت پہ پردہ ڈال دینا اور میڈیا کے ذریعے سے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے غلط فہمیاں پیدا کرنا، یہ وہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ہندوستان جانے دو۔ امام وہاں تو مسلمان نہیں رہتے، تو کیا ہوا؟ مسلمان رہتے، انسان تو رہتے۔
یہ کاہے کے لیے؟ انہی انسانوں کو خوش کرنے کے لیے جو یہاں رہتے ہیں، کہ ہمارے امام نے اس کی تعریف کی ہے اور تم لوگوں کی تعریف کی ہے۔ تو غرضے کی انہوں نے یہ بیان کیا، اور یہ اب بیان چلنا، یہ چل پڑی اب کئی سال سے یہ بیان کی جا رہی، اس سے پہلے نہیں بیان کی جاتی، نہ لکھی کہیں، بیان ہو رہی، بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں۔ پوری قوم میں ایک آدمی ایسا نہیں میاں یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو کبھی نہیں سنا تھا، یہ تو کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیوں؟ سماعون الکذب، جھوٹ سننے کے یہ عادی ہیں، چاہے وہ توریت کے خلاف ہو، چاہے وہ انجیل کے خلاف ہو، جو مولوی نے ان کے کہہ دیا وہی کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو ذکر کر کے مسلمانوں سے کیا کہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی عالم غلط بات کہے تو اس کے سننے کے عادی نہ بن جانا۔ ہر آدمی کی بات ہی نہ سننا، پہلے چیک کرنا یہ آدمی صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ جب کسی آدمی کو علاج کرانا ہوتا ہے تو ہر ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے نا، ہر ڈاکٹر کے پاس پہلے تحقیق کرتا ہے ڈاکٹر کیسے ہیں، یہ جھولا چھاپ ہے یا ڈگری والے ہیں، ایم ڈی ہیں اور BOMS ہیں، کیا ہے یہ، MBBS ہیں، کیا ہیں؟ اچھا ان کے پاس جو لوگ مریض جاتے ہیں ان کا کیا حال ٹھیک ہوتے ہیں یا زیادہ تر اور بیمار ہو جاتے ہیں؟ پہلے لوگ پوچھتے ہیں نا، پھر ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ جب ان کو کہیں کیس لڑنا ہوتا، کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے تو ہر وکیل کے پاس نہیں جاتے ہیں، جس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، یہ زیادہ تر اچھی بحث کرتے ہیں یا فیس ان کی زیادہ ہے، وہیں جاتے ہیں۔ مکان بنانا ہو تو ہر انجینئر کے پاس نہیں، یہ بھی نوسکھیا ہے، جو ماہر اسی کے پاس جاتے ہیں۔ دین ہی اتنا سستا ہے، جو داڑھی اور ٹوپی لگائے ہو، داڑھی رکھے ہو، کہنے مسئلہ بتائیے ذرا، اور وہ بھی جیسا چاہے مسئلہ بتانے، شرمندگی مٹانے کے لیے، چاہے معلوم ہو چاہے نہ معلوم ہو، اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو بڑے حساس ہیں آپ، اور دین کے معاملے میں یہی نتیجہ ہے۔ یوٹیوب کے اوپر لوگ سن کر کے قرآن و حدیث کا لیبل لگا کر کے کتنے لوگ بھٹک گئے راہ راست، بجائے سیدھے راستے پہ آنے کے غلط راستے پہ چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا سمجھے؟ ویسے تو ہر عام آدمی کے اوپر واجب ہے شریعت پر عمل کرے، ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ شریعت کا مسئلہ عام آدمی کو معلوم نہیں تو کیا کرے؟ ارے شریعت پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور شریعت کا مسئلہ معلوم نہیں تو کیا کرے؟ کسی عالم سے پوچھے، ہے نا؟ مگر عالم سے پوچھنے کا یہ مطلب نہیں بس عالم ہے کوئی بھی ہے، بلکہ تحقیق کرے یہ واقعی یہ عالم ہے یا عالم نما ہے۔ عالم نما کا مطلب عالم نہیں مگر عالموں کی طرح دکھ رہا ہے، چولا اولا لباس قطع وضع قطع اور پگڑی اور لمبا سا وہ جو ہے دستار اور بہت بڑا جبہ، جتنا بڑا جبہ اتنے بڑا مولوی ہوگا۔ یہ علامت نہیں ہے، کہیں پڑھا بھی ہے انہوں نے یا نہیں ہے، کہیں سے ڈگری لی ہے، عالموں کی صحبت میں رہے ہیں یہ۔ تو دین کی بات سیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو مل جائے وہ فتویٰ دے دے، آپ اس کا فتویٰ لے کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ بڑی حساس چیز ہے، بڑی نازک چیز ہے۔ آپ نے فرمایا فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، ذرا دیکھ لیا کرو دین کی بات کس سے لے رہے ہو۔ زمزم تو بہت اچھا ہے مگر یہ بھی تو دیکھو ہے کون سے برتن میں، پاک برتن ہے ناپاک ہے؟ تحقیق کرنا ضروری۔ اگر بغیر تحقیق کے آپ نے کسی سے مسئلہ پوچھا، اس نے غلط مسئلہ بتایا تو غلط مسئلہ بتانے والا تو گنہگار ہوگا، لیکن آپ نے بھی ہر آدمی سے مسئلہ پوچھ لیا تو بچیں گے آپ بھی نہیں۔ آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی؟
یہ معتبر عالم ہے یا نہیں ہے، باسند ہے یا نہیں ہے، ان کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، آپ بھی مجرم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سماعون للکذب، وہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں، سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، اور اے پیغمبر یہ جو سننے آئے ہیں آپ کے پاس مسئلہ، تو یہ اپنے لیے نہیں آئے ہیں، دوسری ایسی قوم کے لیے مسئلہ سننے کے لیے آئے، اس کے نمائندے بن کر کے آئے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی۔ انہوں نے گوارا ہی نہیں کیا نبی کے پاس حاضر ہوں، اتنے بڑے متکبر ہیں وہ لوگ۔ دوسری بات، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات توریت میں تھیں، ان صفات کو انہوں نے بدل ڈالا۔ اس میں لکھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو ہے وہ درمیانی ہوگا، نہ بہت لمبے ہوں گے نہ پستہ، درمیانی، تو لکھ دیا لمبے ہوں گے۔ نہ آپ کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہوگا چونے کی طرح، اور نہ سیاہ ہوگا، بلکہ مشرب بحمرۃ، سفید ہوگا مگر اس میں سرخی ملی ہوئی ہوگی، تو لکھ دیا چونے کی طرح سفید ہوں گے۔ یہ ساری حرکتیں کی انہوں نے۔ یحرفون، اور کیا کیا، توریت میں جو سزا اللہ نے بیان کی تھی وہ سزا بھی بدل رہے، یہ بدل دیتے ہیں کلمات کو ان کے مقامات سے۔ اور مزید یہ ہے، یہ جو مسئلہ پوچھنے کے لیے انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، ان کو مسئلہ نہیں پوچھنا ہے، یہ اپنی خواہش کے غلام ہیں۔ اگر ان کی مرضی کے مطابق مسئلہ ہوا تو مانیں گے، اور مرضی کے مطابق نہ ہوا تو نہ مانیں گے۔ اس میں بھی مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے کیا، عالم سے مسئلہ جب پوچھا کرو تو صحیح نیت سے پوچھا کرو، نیت صحیح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں مسئلہ پوچھ لیا، اس کے بعد اگر اپنی مرضی کے مطابق مسئلہ انہوں نے بتا دیا تب تو ٹھیک ہے، اور مرضی کے مطابق نہیں بتایا، کل اب کہیں اور سے لیں گے، اب کہیں اور سے لیں گے۔ کہا جتنے عالم ہیں یہ سب، ندوۃ العلماء ہے، دارالمبلغین ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، اور بریلی ہے، اور جتنے ہیں یہ سب کرے 3 طلاقیں دینے کے بعد بیوی حلال ہو جاتی ہے نا، کیا ہوتی، حرام ہو جاتی ہے، نکاح ختم، کوئی سبیل نہیں ہے اس کے ساتھ رہنے کی۔ کہ یہ سارے مولوی بتا رہے ہیں مگر یہ ہمارے مطلب کا نہیں بتا رہے، ہم چاہتے ہیں کہ بیوی ہاتھ سے نہ جائے، بدنامی بھی نہ ہو، لہذا چلو کہیں اور سے پوچھیں جو ہمارے مطلب کا مسئلہ بتا دے۔ سارے مسئلے یہی ہیں، باقی اس مسئلے میں مطلب کے لیے کہاں جا رہے ہیں، غیر مقلدوں کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں، حرام کو حلال کر رہے ہیں۔ کہنے یہ لوگ تو حلالہ کراتے ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں جتنے ہمارے علاوہ لوگ ہیں سب حلالہ کراتے ہیں، اور خود کیا کراتے ہیں، حرامہ، خود کیا کراتے ہیں۔ اللہ کہا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر 2 کے بعد تیسری طلاق دے دی تو بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، اور وہ شوہر جب چاہے طلاق دے، چاہے نہ دے، جب چاہے طلاق دے، یا اس کا انتقال ہو جائے خدا نخواستہ، عدت گزر جائے، پھر اگر دوبارہ یہ لوگ نکاح کرنا چاہیں تو اب نکاح ہو۔ یہ مطلب نہیں شرط لگا دو آج نکاح ہو رہا کل طلاق دے دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے شخص پر حدیث میں لعنت ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل بھی والمحلل لہ، جو آدمی حلالہ کر رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یہ لعنت اسی پر ہے، باقاعدہ طے شدہ پروگرام ہے، منصوبہ ہے پہلے سے، میاں
یہ مسئلہ سامنے پیش آیا اس لیے مجبوری میں نکاح کروانا ہے، دیکھیے ہم آپ سے نکاح کریں مگر کل طلاق دے دیجیے گا آپ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آڑے وقت میں ہم کام آ جائیں گے۔ اب طے کر لیا طلاق دے دینا، تو اگر طے کر لیں گے آپ، پہلے سے شرط لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہے لعنت والا کام۔ شریعت کا کہنے کا مقصد 3 طلاق کے بعد وہ آدمی اس لائق نہیں ہے کہ بیوی اس کے پاس رہے، اس کو رہنا ہی نہیں چاہیے، اس کے پاس اس کو منہ ہی نہیں لگانا چاہیے، وہ جاہل ہے، وہ نافرمان ہے اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور عجیب معاملہ ہے طلاق کے سلسلے میں، جتنے واقعات طلاق کے آپ سنیں گے، چاہے ڈاکٹر دے، چاہے پروفیسر دے، چاہے انجینئر دے، چاہے جتنا بڑا پی ایچ ڈی کیا ہوا کوئی بھی ہو، جب بھی یہ لوگ طلاق دیں گے تو کبھی ایک طلاق نہیں دیتے، یہ لوگ کہہ دیتے ہیں 3 سے کم پہ معاملہ ہی نہیں۔ اور ہیں سب پڑھے لکھے، یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ سب جاہل ہے۔ کہیں یہ لیجیے تھا، ہم پروفیسر آپ مجھے جاہل کر رہے ہیں، ڈاکٹر کو آپ جاہل کر رہے ہیں، بتائیے آپ نے میری توہین کر دی۔ ارے جاہل کے معنی ہے نہ جاننے والا، شریعت کے قانون کو نہ جاننے والا کیا کہلائے گا؟ عالم کہلائے گا، جاہل تو ہی۔ تو جتنے بھی طلاق دیتے ہیں یہ سب ناواقف ہیں، جاہل ہے شریعت کے قانون سے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے، قرآن میں باقاعدہ ایک سورت ہے سورہ طلاق، مگر پھر بھی جاہل ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق جب دو تو طلاق کاہے کے لیے؟ وہ سمجھتے ہیں انتقام کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، بیوی نے ستایا تھا تو بدلے میں ہم اسے ذبح کر دیں گے 3 طلاق سے۔ یہ انتقام کے لیے نہیں ہے طلاق۔ دوسری چیز وہ سمجھتے ہیں اگر 3 سے کم دیں گے تو طلاق ہی نہیں، اس لیے 3 سے کم دیتی نہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اور اگر 3 دے دی تو پھر تم نے شریعت کا قانون ہاتھ میں لے لیا، جب لے لیا تو سزا بھگتو۔ کیا سزا ہے؟ اب اس سے نکاح نہیں تمہارا ہو سکتا، نہ صرف نکاح نہیں ہو سکتا عدت کے بعد، بلکہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک لمبی بات ہے، اگر ہو جائے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شرط لگانا بھی اس میں جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ شوہر اس لائق نہیں اس کے پاس رہو، یہ مطلب ہے شریعت کا۔ تو غرضے کی لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہودیوں کی صفت تھی یہاں مسئلہ، انہوں نے کہا اگر مرضی کے مطابق حضور بتائیں تو قبول کرنا، اور اگر رجم کے علاوہ کچھ اور رجم بتائیں تو پھر نہ ماننا۔ یہ وہی بات ہوئی نہیں، خواہش پرستی۔ جو اماموں کی تقلید ہوتی ہے، 4 امام ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ تقلید کیوں ہوتی؟ ایک ہی امام کو فالو کرنا کیوں؟ کاہے کے لیے؟ شریعت پر عمل ہو تاکہ خواہش پرستی نہ ہو۔ اگر ایک امام کو آپ نہیں مانیں گے، جس امام کا مسئلہ آسان ہوا، بولو، تو آپ آسانیوں کے لیے عمل کر رہے ہیں، شریعت پہ نہیں عمل کر رہے ہیں آپ۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کے خون نکل آیا، اور وہ ہے حنفی، امام حنیفہ کا ماننے والا۔ امام حنیفہ تو کیا کہتے ہیں؟ خون نکلا اور اپنی جگہ سے بہہ گیا، وضو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو وہ کیا کہے؟ ہم شافعی ہیں تاکہ ہماری نماز بچ جائے۔ پھر اتفاق سے اس نے کیا کیا؟ نماز کے دوران اپنے استنجے کے مقام کو چھو لیا، تو امام شافعی تو کہیں گے کہ نماز گئی تمہارا وضو ہی نہیں رہا۔ کل اب ہم حنفی ہیں یہاں پہ، امام حنیفہ کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، امام حنیفی۔ تو یہ دین کیا بن جائے گا؟ کھلواڑ اور مذاق بن جائے گا۔ جہاں سہولت ملے گی وہیں آدمی بھاگتا چلا جائے گا۔ اسی لیے ہے تقلید۔
تو غرض کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تمہیں یہ مسئلہ بتایا جائے تو تم اس کو قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تم کو یہ حکم نہ دیا جائے فاحذروا، تو احتیاط کرنا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور اللہ جس کو گمراہ کرنا اللہ کو جسے منظور ہو، تو اے پیغمبر اس کے لیے آپ کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے۔ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا گمراہ ہوگا تو آپ چاہے جتنا چاہے زور لگا لیں وہ ہدایت پر نہیں آئے گا۔ اور اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کب کرتا ہے؟ جب آدمی طے کر لے کہ ہمیں سچائی یہی ہے مگر ماننا نہیں ہے۔ جیسے ان لوگوں نے کہا توریت میں جو ہم نے مسئلہ بدلا ہے، اگر یہی مسئلہ بتائیں تو لے لینا، اگر توریت کا صحیح مسئلہ بتائیں تو نہ لینا۔ تو ایسے لوگ ہدایت کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ان کے دل پاک نہیں ہوں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے ایمان نہ لانے سے آپ افسوس نہ کیجئے۔ ان کا حال تو ایسے ہے جیسے بیمار آدمی اور وہ اتنا بد اخلاق ڈر رہا ہے کہ جس ڈاکٹر کو دکھایا جاتا اس کو گالیاں بکتا ہے، اور جو وہ دوا بتاتا ہے اگر اس کی مرضی کے مطابق میٹھی دوا ڈاکٹر دیتا ہے تب تو کھائے گا، اگر کڑوی ہے تو نہیں کھائے گا، اور نسخہ پھاڑ کے پھینک دے گا، گالیاں الگ بکے گا۔ تو ایسے مریض کے اوپر ڈاکٹر توجہ کرے گا، یہ کہے گا جانے دو اس کو، اور پھر اگر وہ مر جائے تو قصور کس کا؟ ڈاکٹر کا ہے مریض کا ہے؟ مریضی کا ہے۔ تو اللہ یہی فرما رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ جتنے منافق تھے پردہ چاک ہو گیا، اچھا یہ اسلام کا دعویٰ کرتے تھے وہ ہیں یہ منافق، ذلیل ہوئے نہیں ہوئے؟ اور یہودی کیسے ذلیل ہوئے؟ قید بھی کیے گئے، گرفتار بھی ہوئے، جلا وطن بھی کیے گئے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، یہ تو دنیا کا عذاب۔ اللہ فرماتا سماعون للکذب، پھر وہی بات بتائی، یہ ایسی قوم ہے جو جھوٹ سننے کی عادی ہو گئی ہے۔ اکالون للسحت، اور حرام کھانے کے عادی ہو گئے، حرام منہ کو لگ گیا۔ کیسا حرام منہ کو لگ گیا؟ کہ اگر نرم مسئلہ بتا دیں گے تو کچھ پیسے مل جائیں گے، لہذا وہ عادت بن گئی نرم مسئلہ بتانے، پیسے لے لے کے نرم مسئلہ بتانے۔ اور یہ بھی بات ہے، کہتے ہیں سچائی تو یہی ہے، یہ ہے یہی پیغمبر سچے آخری، توریت بھی یہی کہہ رہے، انجیل بھی یہی کہہ رہی۔ اگر یہ مسئلہ ہم لوگوں کو بتا دیں، اپنی پبلک کو، یہی آخری نبی ہیں، یہی سچے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بشارت دی، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، تو ساری قوم کیا ہوگی؟ مسلمان ہو جائے گی، اور وہی ہمیں نذرانے دیتی ہے، انہی کے بل پہ ہمارا گزارا ہے۔ جب وہ مسلمان ہو جائے گا تو ہمیں کون پوچھے گا؟ اس لیے یہ حرام کھانے کے عادی ہیں، یہ حقائق کو چھپاتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ اکالون للسحت، یہ حرام کھانے کے عادی، بہت حرام کھانے والے۔ اکال کہتے ہیں بہت کھانے والا، بہت حرام کھانے والے ہیں، یعنی عادت پڑ چکی ہے ان کی۔ اور سحت کہتے ہیں حقیقت میں رشوت کو۔ کس کو؟ میں بھائی کس کو کہتے ہیں؟ رشوت کو۔ سحت کے معنی کیا ہیں؟ سحت کے معنی ہیں کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا۔ رشوت کو سحت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جس ملک میں، جس قوم میں چلتی ہے، یہ صرف رشوت لینے والے کو برباد نہیں کرتی، رشوت دینے والے کو برباد نہیں کرتی، پورے ملک کو، پوری ملت کو برباد کر کے رہتی۔ وہاں قانون بالکل ایک دم سے کھلواڑ بن جاتا ہے، وہاں کا امن و امان تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب نے کیا لکھا؟ کوئی بات نہیں، اگر رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے ہو کوئی بات نہیں، رشوت دے کے بولو چھوٹ جاؤ،
کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ رشوت اگر چل گئی تو پھر وہاں قانون کی بالادستی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سماعون اکالون للسحت، یہ حرام کھانے کے عادی ہیں۔ اور رشوت کہتے کسے ہیں؟ کسے کہتے ہیں رشوت؟ جس آدمی کے لیے وہاں مال لینا حلال نہ ہو پھر بھی مال لینا، یعنی وہ کام جو وہ کر رہا ہے پیسے لے کر کے، وہ کام کرنا اس کا فریضہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، وہ ملازم ہے اسی محکمے میں کام کرنے کے لیے، چپراسی ہے، کلرک ہے، مگر بغیر کچھ لیے ہوئے آگے بڑھتے ہی نہیں ہے، یہی کیا ہے؟ رشوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اکالون للسحت فَإِن جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئے، پیغمبر آئے، ہم نے آپ کو بتا دیا، اللہ نے پہلے اطلاع کر دی کہ مسئلہ یہ ہے، ایک وفد آنے والا ہے، وہ آپ سے مسئلہ پوچھیں گے، اور بھیجنے والا کوئی اور ہے اور مسئلہ پوچھنے والے کوئی اور ہیں، ان کا مقصد آپ سے مسئلہ پوچھنا نہیں ہے، ان کو اپنا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اگر مسئلہ مرضی کے مطابق ہوگا تو مانیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ ساری صورتحال بتا کے اللہ نے کیا کہا، جب وہ آئیں تو اے پیغمبر آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ ان کو ٹال دیں اور کہیں جاؤ ہم نہیں دیتے فیصلہ، ہم فیصلہ نہیں کرتے، آپ کو حق حاصل ہے۔ کیوں؟ جو مسلمان ہیں اسلامی حکومت میں، حاکم کی ذمہ داری مسلمانوں کے مسئلے حل کرے۔ غیر مسلم اگر رہتے ہیں ٹیکس دے کر کے ذمہ، حاکم کو اختیار ہے ان کے مسئلے حل کرے اور ظلم سے ان کو بھی بچائے۔ مگر یہ یہودی جو مدینے میں رہتے تھے، نہ یہ مسلمان تھے، نہ یہ ٹیکس دے کر کے رہتے تھے، بلکہ ان سے معاہدہ ہوا تھا، اس لیے ضروری نہیں کہ آپ فیصلہ کریں ان کا، اور جب فیصلہ کرانا ہی نہیں ہے ان کو تو آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ فیصلہ کریں چاہے نہ کریں۔ اور اے پیغمبر اگر آپ فیصلہ نہ کریں، ٹال دیں، بھگا دیں ان کو، تو یہ نہ سوچیے گا پھر یہ دشمنی نکالیں گے، اس لیے کہ اللہ آپ کا محافظ و نگہبان ہے۔ سنیے اللہ فرماتا ہے فَإِن جَاءُوكَ، تو اگر یہ لوگ آپ کے پاس آویں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، تو آپ مختار ہیں، آپ کو اختیار ہے ان کے درمیان میں، کیا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کیجئے، او اعرض عنہم، یا ان کو ٹال دیجئے۔ فَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کر لیں اور آپ ان کو ٹال دیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اللہ آپ کا محافظ۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ کی رائے ہو، لاؤ فیصلہ سنا ہی دیں۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان میں فیصلہ انصاف سے کیجیے گا۔ انصاف کا مطلب اسلامی قانون کے مطابق کیجیے گا۔ سارے قانون، ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہے، اب اگر کوئی قانون قابل عمل ہے تو کون سا ہے وہ؟ اسلامی قانون۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دشمن ہیں یہودی، ہے نا، منافق بھی دشمن ہیں، لیکن اگر ان میں فیصلے کی بات آئے تو پھر دشمنی نہ دیکھیے گا، کیا دیکھیے گا؟ انصاف کا فیصلہ ہے، یہ ہے اسلام۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، تو آپ فیصلہ کیجئے عدل کے مطابق، بالقسط، انصاف کے مطابق۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیغمبر سوچئے تو ان کو آپ سے فیصلہ کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ سوچئے، یہ قرآن کو مانتے نہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے نہیں، یہ توریت کو مانتے ہیں، توریت میں مسئلہ موجود ہے، اس کے باوجود یہ آپ کے پاس آخر آئے کیوں ہیں؟ سوچئے آپ، اگر آئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جب فیصلہ سنا رہے ہیں توریت کے مطابق تو اس فیصلے کو مان بھی نہیں رہے ہیں، اس کا مطلب ان کو فیصلہ ماننا نہیں ہے آپ کا، یہ تو اپنی چاہت کا مسئلہ سننے کے لیے آئے تھے، اور جب آپ نے توریت کے مطابق فیصلہ کیا وہ نہیں مانتے، اس کا مطلب نہ یہ آپ کو مانتے ہیں، نہ یہ اپنی کتاب کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام۔
اللہ فرماتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، اور وہ آپ سے کیسے فیصلہ کراتے ہیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، وہی حکم جب آپ ان کو سناتے ہیں تو اس حکم سے یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، بے رخی اختیار کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ اگر یہ توریت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا ایمان توریت پر بھی نہیں۔ جس کا ایمان توریت پر ہوگا اس کا ایمان قرآن پر بھی ہوگا، جس کا ایمان توریت پر ہوگا اس کا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوگا۔ لہذا معلوم یہ ہوا یہ کسی چیز پر ایمان رکھتے نہیں۔ اور اللہ فرماتا توریت کوئی معمولی کتاب نہیں تھی، جس زمانے میں نازل ہوئی وہ کتاب اس زمانے میں واجب العمل تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے تھے وہ سب حکمت کے مطابق تھے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم ہی نے نازل کی تھی توریت، جس زمانے میں نازل ہوئی اس میں جو حکم تھے اس زمانے کے بالکل عین مناسب تھے۔ اب زمانہ بدلا تو دوسری کتاب اللہ نے نازل کی، وہ کتاب بھی سچی تھی اور یہ کتاب بھی سچی ہے، اس میں اس زمانے کے مطابق مسائل تھے، اس میں اس زمانے کے مطابق مسائل ہیں، اور سب سے آخر میں اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس میں جو مسائل ہیں وہ اسی زمانے نہیں بلکہ اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اور قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے ان تمام زمانوں کے مناسب مسائل ہیں۔ اب کسی اور کتاب کی ضرورت، اللہ فرماتا ہم نے نازل کی تھی توریت، اس میں ہدایت ہے اور اس میں نور یعنی روشنی تھی، یعنی ایسی روشنی جس کی وجہ سے مسئلے کے سمجھنے میں کوئی اشکال پیدا نہ ہو۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اسی توریت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ کون؟ خالی موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1000 پیغمبر آئے ہیں، یہ سارے پیغمبر کون سی کتاب پہ عمل کرتے تھے؟ بولو، توریت پہ۔ یحکم بها النبیون، اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے نبی، الذین اسلموا، وہ نبی جو اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کا یہی حکم تھا یہی کرتے تھے۔ کس کے لیے فیصلہ کرتے تھے؟ للذین ہادوا، یہودیوں کے درمیان جب وہ انبیاء فیصلہ کرتے تھے تو توریت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ والربانیون، اور اللہ والے لوگ جب فیصلہ کرتے تھے تو توریت کے مطابق۔ والاحبار، اور جو ان کے علماء تھے اس زمانے میں سچے علماء، وہ بھی فیصلہ کرتے تھے تو توریت کے عین مطابق کرتے۔ کیوں کرتے تھے؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، ان کو اللہ کی کتاب کا نگراں بنایا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا اس کتاب پر خود بھی عمل کرنا، لوگوں کو عمل کرانا، اس میں تبدیلی نہ ہونے پائے، اس میں ترمیم نہ ہونے پائے۔ ان علماء نے تو اس کی پاسداری کی، توریت پر عمل کیا، اس میں تبدیلی نہیں کی، مگر بعد میں جو علماء پیدا ہوئے یہودیوں میں انہوں نے کیا کیا؟ توریت میں حکم بدل دیے۔ کیوں بدل دیے؟ اللہ نے توریت کا نگراں کسے بنایا تھا؟ ارے حافظ اور نگراں کسے بنایا تھا؟ عالموں کو، ربانی اللہ والوں کو۔ اللہ نے توریت کی حفاظت کا وعدہ خود نہیں کیا تھا، اس لیے اس میں گھوٹالے ہو گئے، ترمیم ہو گئی۔ اللہ نے آخری کتاب جو نازل فرمائی، اس کتاب کی حفاظت عالموں کے ذمے نہیں ہے بلکہ اللہ نے خود اپنے ذمے لی ہے۔ اس لیے لاکھ چاہت کے باوجود زمانہ بدلتا رہے گا، نقب لگانے کی لوگ کوششیں کرتے رہیں گے مگر وہ خود ختم ہو جائیں گے، لیکن قرآن میں تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ لوگ اس کا اقرار بھی کرتے تھے ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے کس کو؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو یہودی عالم تھے ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے پہلے عالموں نے توریت کے مطابق فیصلے کیے، ایسے تم کو بھی توریت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ قصاص میں برابر برابر، خون کا بدلہ خون۔ ایسے ہی سزا، زنا کی سزا میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا کیا؟ کہ شادی شدہ اگر مرد اور عورت ہے تو ان کی سزا
اور کیا تمہیں فیصلہ کرنا چاہیے؟ اسی توریت میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب وہ آ جائیں تو ایمان لے آنا۔ اب دیکھو حضور آ چکے، ایمان لے آؤ، مگر تم ڈرتے ہو کاہے سے؟ اگر ایمان لے آئیں گے تو ہماری آمدنی بولو بند ہو۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لہذا لوگوں سے مت ڈرو کہ آمدنی بند ہو جائے گی، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میرے احکام کے بدلے میں تھوڑی دنیا مت خریدو۔ سستا حکم بتا دیا، تھوڑے پیسے لے لیے، اللہ کے حکم کو بدل دیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو آدمی فیصلہ نہیں کرے گا اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اللہ نے جو حکم نازل کیا تھا، جو آدمی اس کا انکار کر دے کہ توریت میں یہ نہیں ہے، تو اللہ کے حکم کا انکار ہے۔ اور اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے؟ بولو نا، نماز اللہ کا حکم ہے۔ کوئی کہہ دے نماز فرض نہیں ہے، تو فرض ہے مگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، فرض سمجھتا ہے مگر نہیں پڑھ رہا ہے، یہ فاسق ہے، بدعمل ہے، عملی کافر ہے۔ لیکن جو آدمی کہہ دے فرض ہی نہیں ہے، وہ عقیدے کے اعتبار سے کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو آدمی فیصلہ نہ کرے جو اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، یہ کافر ہے۔ اور ہم نے کیا فیصلہ کیا تھا توریت میں؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر فرض کیا تھا، کیا فرض کیا تھا؟ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے میں جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کے بدلے میں ناک، وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ، اور کان کے بدلے میں کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے میں دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے۔ یہ تو توڑا تھا، اس میں بدلہ، دانت کے بدلے میں دانت، اور اگر زخم لگائے ہیں اس میں بھی برابر برابر کا بدلہ، جتنا اس نے زخمی کیا اتنا ہی اس کو زخم لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن بدلے کی بھی اللہ نے اجازت دی، اور یہ بھی کہا چاہو تو معاف کر دو، یا اگر خالی معاف کر دو یوں ہی بغیر کچھ لیے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بدلہ لے کے معاف کر دو۔ بہرحال جو آدمی معاف کرے گا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سنیے، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ، پھر جو شخص اس کو معاف کر دے، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ کفارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفارہ کا معنی مٹانے والا، کاہے کو؟ وہ جو گناہ ہوا تھا اس گناہ کے اثر کو مٹانے والا۔ تو اگر اس نے معاف کر دیا بندے ہو کر کے، تو اللہ فرماتا اس کا صلہ ہم کیا دیں گے؟ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو آدمی فیصلہ نہ کرے اس حکم کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تھا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ اگر فیصلے کو مانتے خدا کا فیصلہ ہے اور پھر بھی اس کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ظالم ہیں، اور اگر مانتے ہی نہیں اللہ کے فیصلے کو تو کیا ہیں؟ وہ کافر ہیں۔ اللہ فرماتا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے بھیجا انہی کے نشانات قدم پر۔ انبیاء بنی اسرائیل آئے، موسیٰ علیہ السلام، 1000 اور نبی آئے، پھر انہی کے نقش قدم پر، انہی کے پیچھے ہم نے کس کو بھیجا؟ انبیاء بنی اسرائیل میں سے آخری نبی، ایک آخری نبی تمام نبیوں کے وہ تو ہمارے آقا ہیں، ایک انبیاء بنی اسرائیل میں آخری نبی، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، اس حالت میں بھیجا وہ سچا بتاتے ہیں اس کتاب کو جو ان سے پہلے نازل ہوئی، یعنی توریت کو۔ جو سچا نبی ہے اس نے پہلی والی آسمانی کتاب کو کنڈم نہیں کیا، پہلے والے نبی کو کنڈم نہیں کیا۔ اگر جھوٹا نبی ہے تو اس نے کیا کیا؟ پہلے والے نبیوں کو برا بھلا کہا، غلام احمد قادیانی اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی برا کہا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا کہا۔ ہر سچا نبی کی علامت کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، اس حالت میں بھیجا وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق فرماتے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو کس کو ہم نے ان کو انجیل دی، کس کو معلوم ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی۔ انجیل کیسی تھی؟
جیسے توریت اپنے زمانے میں مناسب احکام تھے، ایسے انجیل میں اپنے زمانے کے مناسب احکام تھے۔ فیہ ہدن، اس میں ہدایت بھی تھی، والنور، اور اس میں وضاحت بھی تھی، ومصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور وہ اپنے سے پہلی کتاب توریت کو سچا بتانے والی تھی، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور وہ ہدایت کا ذریعہ تھی، اور وہ نصیحت تھی کس سے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ نصیحت تو سب کے لیے ہوتی ہے، مگر نصیحت کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اس کو کاہے کی فکر ہوگی؟ اللہ میاں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اب یہ بیچارے کو پتہ نہیں کیا اللہ خوش کس سے ہوتا ہے، اللہ ناراض کس سے ہوتا ہے، تو وہ کتاب آ کے بتاتی ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ھدی للمتقین ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، اور جس طرح علماء یہود کو حکم دیا گیا تھا کہ توریت کے مطابق فیصلہ کریں، ایسے انجیل کے نازل ہونے کے بعد اس زمانے کے جو علماء تھے، پادری تھے، ان کو حکم کیا تھا؟ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں۔ چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل، انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بما انزل اللہ فی، جو آیتیں اللہ نے نازل فرمائیں اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ ومن لم يحکم بما انزل اللہ، اور جو اس شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اولئک هم الفاسقون، ایسے لوگ کیا ہیں؟ نافرمان، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، اور چاہے مسلمان ہوں۔ قرآن کا فیصلہ ہے پھر بھی نہیں مان رہے، تو کیا یہ؟ کہتے ہیں ہے تو اللہ کا فیصلہ مگر ہم نہیں مانیں گے، تو کیا یہ؟ فاسق ہے۔ اگر فیصلے ہی کر دیتا یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہی نہیں ہے، تو کیا ہو جاتا؟ کافر ہو جاتا۔ اللہ فرماتا سنو مسلمانوں، توریت بھی دی، انجیل بھی دی، اور آخر میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی آپ کی طرف ایک کتاب، بالحق، سچائی کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک۔ یہ کون سی کتاب کا ذکر ہے؟ قرآن کا۔ مصدقا لما بین یدیہ، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے ان تمام کتابوں کو سچا بتاتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی۔ توریت کو ہم نے کیسے جانا؟ قرآن سے۔ انجیل کو کیسے جانا؟ اور زبور کو کیسے جانا؟ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ یہ کتاب سچا بتاتی۔ اور کیا صفت ہے اس کی؟ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ کتاب ان تمام کتابوں پر امین ہے، نگراں ہے، محافظ ہے۔ یعنی توریت والوں نے توریت میں گھوٹالے کیے، اور انجیل والوں نے انجیل میں گھوٹالے کیے، تبدیلی کی، مگر توریت کے جو حکم اور انجیل کے حکم آج جو مسلمانوں کو معلوم ہیں وہ کس کی بدولت معلوم ہے؟ قرآن کی بدولت۔ قرآن نے کیا بتایا؟ آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، جان کے بدلے میں، یہ حکم تو توریت میں لکھا تھا۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا؟ قرآن کی برکت سے۔ مہیمنن علیہ، قرآن کیا ہے؟ یہ اس کے لیے محافظ ہے جو حکم توریت اور انجیل میں ہے۔ اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو اس کا مطلب وہ بدلا ہوا ہے، اس میں تبدیلی کر دی لوگوں نے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ فیصلہ کیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں اس کے مطابق جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور آپ پیروی نہ کیجئے ان کی خواہشات کی، ان کی چاہت کی، ان کی تمنا کی، اس سے دور ہو کر عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جو حق بات آپ کے پاس آئی ہے، حق پیغام آیا ہے، اس سے ہٹ کر کے آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ اس کا پس منظر کیا؟ کوئی یہودی علماء، بڑے لوگ، رؤساء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے دیکھیے ہم آپ کے پاس آئیں اور ہماری پوزیشن آپ کو پتہ ہے، ہماری قوم ہمیں اتنا مانتی، جدھر ہم چلے جائیں گے میری قوم ادھر چلی جائے گی، ہم اسلام قبول کر لیں گے تو پوری میری قوم اسلام قبول کر لے گی۔ ہم آپ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، یہ مسئلہ اگر آپ ہماری مرضی کے مطابق بتا دیں گے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، اور ہم اسلام قبول کریں گے تو ہماری پوری قوم اسلام قبول کر لیں گے، اور اگر آپ نے یہ مسئلہ میری مرضی کے مطابق نہیں بتایا تو اسلام قبول نہیں کریں گے۔
اور پوری قوم قبول، اسلام کا بڑا نقصان، بڑا گھاٹا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان ہو چاہے نہ ہو، فیصلہ تو ہم حق کے مطابق ہی کریں گے۔ اللہ نے جو حکم نازل کیا ہے تمہاری قوم بھی مسلمان نہ ہو، اللہ کے نبی نے پہلے کہہ دیا، بعد میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ ان کی خواہش کی پیروی نہ کیجیے، آپ حق کے مطابق فیصلہ کیجیے، جیسے آپ نے اب تک فیصلے کیے ہیں ایسی پر آپ قائم رہیے۔ اللہ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ فرماتا ہے یہ آخر کتابوں میں فرق کیوں؟ توریت میں کچھ اور مسائل تھے، انجیل میں اور ہیں۔ توریت میں جو حلال تھا انجیل میں حرام، جو انجیل میں حلال تھا قرآن میں حرام، تو یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ آخر ساری کتابیں کس نے نازل کی؟ اللہ نے۔ کتابیں سب اللہ کی، ساری کتابیں سچی بھی ہیں، تو آخر کتابوں میں فرق کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا؟ کتابیں تو ہماری ہیں، ہم چاہتے تو ایک ہی جیسی کتابیں نازل کرتے، مگر ہم نے ہر شریعت میں، ہر پیغمبر کے اندر دین کے جو اصول ہیں وہ تو ایک ہی رہے ہمیشہ۔ کون؟ توحید اور رسالت اور قیامت۔ اس کے علاوہ جو حالات وقتی طور پر جو مسائل آئے ہیں ان مسائل میں تبدیلی ہوتی رہی۔ جیسا زمانہ تھا ویسے مسائل تھے، جیسا زمانہ تھا ویسے مسائل تھے۔ اور جب قرآن کا زمانہ آیا تو پھر کیا ایسے اس میں احکامات بیان کیے جو ہر زمانے کے مناسب ہوں گے۔ اس کو یوں مثال سے سمجھیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو کپڑا پہنایا جاتا ہے وہ 1 سال کے بچے کو جو آتا ہے وہی پہنایا جاتا ہے نا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کون سا کپڑا پہنایا جاتا ہے؟ 1 سال کے بچے والا۔ اچھا جب 1 سال کا ہو جاتا ہے تو 5 سال کے بچے کا کپڑا پہنایا جاتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ پھر اس کا بچہ وہی ہے، چھوٹا کپڑا، پھر اس کے بعد 1 سال کا، پھر 2 سال کا، پھر 5 سال کا، پھر 10 سال کا۔ اب آپ اس سے کہیے 5 سال والا لے کے آئیے اس کے پاس، کہیے پہنیے آپ، تو کہا کہ دماغ صحیح ہے آپ کو؟ یہ شرٹ 5 سال پہلے آپ پہنتے تھے، آپ ہی کی ہے۔ کہ اس سے کیا ہوتا؟ جب پہنتے تھے تو ہمارا قد اتنا تھا، اب ہمارا قد بڑا ہو چکا ہے، لہذا لباس ہمارا تبدیل ہو گیا۔ توریت کے زمانے میں توریت جیسے مسائل، اور انجیل کے زمانے انجیل جیسے۔ اچھا پھر اب آدمی ہو گیا جوان اور اس کا قد اب رک گیا، ٹھہر گیا، اب اس کے بعد جتنے کپڑے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جتنے دن میں زندہ رہے گا۔ تو دنیا کی عمر ہے، بڑھ رہی ہے، مسئلے بدلتے جا رہے ہیں، اور جب اللہ کے نبی آئے تو دنیا جوان ہو گئی۔ آپ نے ایک ایسا لباس عطا فرمایا دنیا کو، اب اس کے بعد کسی لباس کی بدلنے کی ضرورت نہیں، یہی قد رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے بھیجے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی، ہر امت کے لیے خاص حکم ہم نے نازل کیے ہیں، خاص راستہ ہم نے تجویز کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اللہ چاہتا تو سب کے لیے ایک شریعت ہوتی، ایک ہی مسئلہ سب کے لیے ہوتا، لیکن اللہ نے یہ مسائل بدلے کیوں؟ ایک تو حالات کے اعتبار سے، دوسرے امتحان لینا تھا۔ کائے کے لیے؟ امتحان لینا تھا، بتانا تھا اصل دین اور عبادت کیا ہے، اللہ کے حکموں کو ماننا، جب منع کر دیں تو مان جانا، جب روک دیں رک جانا، جب کرنے کا حکم دیں تو کرنا، یہی تو عبادت ہے۔ ارے یہی ہے نا؟ اب آپ یہ کہیں کہ صاحب نماز پڑھنا عبادت ہے، تو پھر اس کے بعد جب سورج نکلے پھر بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کہ عبادت ہے۔ اور سورج بیج آسمان میں پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کہ عبادت ہے، نماز پڑھنا تو عبادت ہے؟ جی نہیں، اصل عبادت اللہ اس کے رسول کا حکم ماننا ہے، جب کہیں پڑھو تو عبادت ہے، اور جب منع کریں تو پھر عبادت نہیں۔ 30 دن روزے رکھے کا عید کے دن رکھو گے تو کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیوں؟ کہا تھا روزہ رکھو، رکھنا فرض تھا، یا کہا نہ رکھو تو نہ رکھنا فرض ہے اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اللہ فرماتا امتحان کے لیے ہے،
جس نبی کی شریعت کو مانتے تھے، اللہ کے حکم سے مانتے تھے، اللہ نے نیا نبی بھیجا اور نئی شریعت بھیجی، پہلے اس نبی پر ایمان رکھتے تھے، اس کی شریعت پر عمل کرتے تھے، ایمان تو آج بھی نبی پر رکھیں گے مگر عمل اس شریعت پر نہیں کریں گے، دوسری شریعت پر۔ اور اگر آپ نے کہا نہیں یہ ہماری قومی کتاب ہے، جیسے یہودیوں نے کہا توریت کو ہوتے ہوئے قرآن پہ عمل نہیں کریں گے، عیسائی کہتے ہیں انجیل کے ہوتے قرآن، تو پھر اس کا مطلب انہوں نے عبادت کا مطلب ہی نہیں سمجھا، وہ اپنے امتحان میں پاس ہو گئے، فیل ہو گئے، فیل ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا اور ایک ہی طریقہ عطا فرماتا، لیکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ جو دین تم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں تم سب کا امتحان کرنا مقصود ہے۔ فاستبقوا الخیرات، جب پتہ چل گیا، حقیقت واضح ہو گئی، جس زمانے میں جو اللہ کا حکم آئے اسی کو ماننا اسلام ہے۔ توریت کے زمانے میں توریت پر عمل کرنا ضروری تھا، لیکن انجیل جب آئی اب توریت پر عمل ہے تو آسمانی کتاب مگر عمل انجیل پہ ہوا۔ انجیل کے بعد قرآن آ گیا، اب عمل کس پر ہوگا؟ قرآن پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فاستبقوا الخیرات، لہذا دوڑو نیک کاموں کی طرف، الی اللہ اور الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اللہ وہاں بتا دے گا دنیا میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے صحیح کیا تھا غلط کیا تھا، اللہ تعالیٰ کہ وہاں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وَأَنِ احْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اے پیغمبر ان کے درمیان میں آپ فیصلہ اس کے مطابق کیجئے جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ پرہیز کیجئے، بچیے کہیں یہ آپ کو ہٹا نہ دیں اس حکم سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ آئے نہیں تھے رشوت دینے کے لیے، ہمارے مرضی کے مطابق اگر آپ مسئلہ بتا دیں ہم مسلمان ہو جائیں گے اور ہماری پوری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے ایسے پیترے یہ کریں گے مگر پھر بھی آپ راہ حق سے نہ ہٹیے، ان کا کہنا نہ مانیے۔ اللہ فرماتا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کریں اور کہیں ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ان کے نہ پڑھنے سے اسلام کا نقصان۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کریں، فَعْلَمْ، تو آپ سمجھ لیجئے، یقین رکھیے، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دے۔ اگر وہ نہیں دین کو قبول کرتے اس کا مطلب اللہ ان کو بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے۔ بعض گناہوں کی سزا کیا ہوتی معلوم؟ تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، مگر وہ آدمی سمجھتا نہیں گناہوں کی وجہ سے ہے، وہ مگر ہے مست۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی سزا ہے، عقل ماری جاتی ہے۔ اللہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والے نہیں ہیں، اہل کتاب ضرور ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، ان سے کہو قرآن آ گیا، اللہ کا صاف فیصلہ آ گیا، اللہ کے فیصلے کے بعد اللہ کے فیصلے سے اچھا کسی کا فیصلہ ہوگا؟ اب بھی تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں مسئلہ بتا دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان سے کہو کہ زمانے جاہلیت کا فیصلہ تمہیں چاہیے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ لوگ زمانے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور فیصلہ کرنے میں اچھا اللہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن کس کے لیے؟ یقین رکھنے والوں کے لیے، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نجم الحسن کی صحت کے لیے دعا کرجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآنی ہدایات اور قرآنی ارشادات اور تیرے وہ احکام جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، اے اللہ ان کو معلوم کرنے کا جذبہ اور شوق ہر ایمان والے اور ایمان والی کے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے وہ حکم جو ہمیں معلوم ہو چکے ہیں، اے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوا اور کچھ نہیں ہوتا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہم سب توفیق کے طالب ہیں۔ اے اللہ تیرا کلام بہت بڑی نعمت ہے۔ اے اللہ اس عظیم الشان نعمت کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہر طرح سے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب نعمت بڑی ہوتی ہے تو اس کی ناقدری پہ سزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ اے اللہ یہ امت تیرے پیغمبر نے کہا تھا اسی کتاب کی وجہ سے اللہ اس کو عزت دے گا اور اسی کتاب کی وجہ سے اس کو ذلیل کر دے گا۔ اے اللہ یہ تیرا نبی کا فرمان ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، آج مسلمان دنیا میں ذلیل ہے تیری اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اے اللہ جو اس سے پہلے ایمان والے تھے وہ باعزت تھے، وہ غالب تھے، اسی تیری کتاب سے وابستگی اور تعلق کی وجہ سے۔ اے اللہ ہم سب کے ذہن و دماغ میں اپنے کلام کی حقانیت کو اے اللہ واضح فرما دے۔ اے اللہ قرآن پاک سے چمٹنے اور لپٹنے اور اس کا عشق اور اس کی محبت اور اس کی عظمت ہر ایمان والے اور ایمان والی کے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ دین کا کام کرنے والوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما دے، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو آئے ہیں ان کو اپنی رحمت سے نواز دے، جو نہیں آئے ان کے دلوں میں اپنے کلام کی اہمیت اور عظمت پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے بندے ہیں وہ، یہ تیری کتاب ہے۔ اے اللہ تیرے پیغمبر کے غلام ہیں وہ۔ اے اللہ اپنی اس عظیم الشان نعمت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ اس سے صحیح اور حقیقی تعلق قائم فرما۔ اے اللہ اس کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا، ہم سب کی آنکھوں کا نور بنا۔ اے اللہ اس دن ہمیں قرار نہ آئے جس دن ہم تیرے کلام کی زیارت نہ کریں۔ اے اللہ اس دن ہمیں چین نہ آئے جس دن تیرے کلام کو ہم نہ سنیں اور نہ سمجھیں۔ اے اللہ ہماری زندگی کا لازمی جز بنا دے اپنی کتاب کو۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جہاں شوہر اور بیوی کے درمیان میں نفرت ہے اے اللہ محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ جہاں شوہر اور بیوی اور ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں اے اللہ ان کے دلوں میں موافقت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کی سازشوں سے اور مظالم سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، مساجد کی، مدارس کی، مراکز اسلامیہ کی، مسجد اقصی کی، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو نفرت کی آگ میں ملک کو جلانا چاہتے ہیں اے اللہ ان سب کے منصوبوں کو ناکام فرما دے، ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔